بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے لیکچر میں مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی، اور یہ ہونی بھی چاہیے تھی۔ کیونکہ وہ جس کریکٹر کا بندہ ہے اس کے حساب سے تو بہت کم ہوئی ہے۔ کیونکہ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جن شخصیات کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یہ قطعاً بنتا بھی نہیں تھا، اور اس نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کے ساتھ۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں خرچ کی، اور دوسری طرف جن لوگوں کو اس نے اپنا آئیڈیل بنایا ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اللہ سے دور کرنے میں خرچ کی۔ اس لیے اس کا یہ عمل بہت زیادہ قبیح اور گندا تھا۔ اور ان لوگوں کا کیا کردار ہے معاشرے پر، یعنی یہ فلم سٹار شاہ رخ خان، عمران خان یا وراٹ کوہلی جس شخص کو بھی لے لیں تو ان کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے معاشرے پر۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیت نوید اقبال صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی اور شاہ رخ خان اور اس طرح کے دوسرے جو فلم سٹار ہیں انہوں نے کیا معاشرے میں کردار ادا کیا ہے، کیا منفی کردار ادا کیا ہے، کیا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں اپنے معزز مہمان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوید اقبال صاحب ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع کے اوپر کہ ڈکی بھائی نے کیا کر دیا اپنے ویڈیو کے اندر؟ ایک طرف وہ آئیڈیل لے کے آیا کہ ان شخصیات کو جنہوں نے معاشرے میں کیسا کردار ادا کیا، اور ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی ویڈیو میں اپنے لیکچر میں نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے وہ ذکر کر دیا، ان سے کچھ مایوسی بھی ظاہر کی، بھائی مجھے کن لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو اس کے اعتبار سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ میں نے وہ سنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ کلپ نا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاہ رخ خان سے ملا دیا اور اس سے ملا دیا۔ تو دراصل وہ جواب دے رہے تھے کہ یوٹیوب سے کمائی کرنا ہی کا کیا حوالے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی تصویر لگا کے اس سے کمائی کر لے، اب اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ڈکی بھائی صاحب کے حوالے سے بات ہے، ڈکی بھائی کے کو میں نہیں جانتا تھا اس کو کون ہے یا نہ کبھی دلچسپی ہوئی، تو مجھے 2-3 دن پہلے بھائی خلیق نے بتایا تو کہ ڈکی بھائی کوئی مشہور یوٹیوبر ہے اور فیملی ویلاگر ہے۔ فیملی ویلاگر بھی بیہودہ قسم کا فیملی ویلاگر ہے، تو اللہ تعالی ہدایت دے اس کو۔ دوسرا ڈاکٹر عفان کیسر کے بھی میں نے 1-2 سنے ہیں اسی سے متعلق، فیملی ویلاگنگ کے متعلق، وہ کمپین چلا رہے ہیں اور بڑی اچھی ان کی کمپین ہے، اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے جی۔ ہاں جی، وہ اس پہ میں نے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ کلپ ناظرین اوپر آئی بٹن پہ آ رہا ہوگا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ اچھا، وہ یہ جو ڈکی بھائی ٹائپ لوگ ہیں نا، میں اس کا دیکھ رہا تھا، اس نے تصویر اتروائی، دراصل یہ تاجر قسم کے لوگ ہیں۔ تاجر بھی محسوس نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا، اپنے مطلب کی چیز۔ اب اس نے ایک تصویر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ لگا دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت جو ہے نا ٹاپ آف دی رینک ہے، مطلب وہ دنیا کا نمبر 1 ہے اپنی فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے اس نے نمبر 1 شاہ رخ خان کو ذکر کر دیا جو اپنی فیلڈ میں نمبر 1 ہے، اور ادھر سے عمران خان اور وراٹ کوہلی نمبر 1۔ اب وہ دیکھیں جی، یہ نمبر 1 جو کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے اس کی بڑی کچھ اسٹریٹجی ہے۔ ایسے لوگوں کا نا مطلب نمبر 1 کر کے، دراصل یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے نا، اس کے دل میں اپنے لیے ایک جذبات اور محبت، پریت کا جوگ جگانا چاہتا ہے، جو ہندی میں کہیں گے نا آپ۔ میں خود بھی نمبر 1 بننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی، نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر چیز سے دنیا کا مفاد حاصل کرنا، لوگوں یہ اب جو معاشرہ اس طرف بڑھ رہا ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اصل میں دنیا پرستی کا جو ہے نا، مادہ پرستی کا اب زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور جتنی شدت سے شروع ہوا ہے نا، ایسا تاریخ دنیا کی تاریخ میں ایسی جو مادیت پرستی نا پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا، کوئی
जिदिया वगैरह इकट्ठा करने के लिए। वो आए तो अब लोगों को पता चल गया, तो फजर की नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलाम फेरा तो देखा पीछे मामूल से ज्यादा रश है, कि इर्द गिर्द के लोग भी जो अपनी मस्जिदों में पढ़ा करते थे लोकल मसाजिद में, वो भी आ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें पता चल गया कि अबू उबैदा माल लेके आए हैं। गुर्बत के ज़माने थे, तंगी के ज़माने थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहि मल फक्र अख्शा अलैकुम, खुदा की कसम ये जो गुर्बत है ना, इस चीज़ का मुझे तुम्हारे ऊपर डर नहीं है कि ये रहेगी और तुम अपने ईमान से फिर जाओगे। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसतु दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम, लेकिन मुझे जिस चीज का डर और खौफ है ना, वो ये है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर खोल दी जाए जैसा कि तुम्हारे से पहले लोगों पे खोल दी गई थी, तो वो फिर तुम्हें ऐसा गुमराह कर दे, उसमें तुम ऐसे उलझ जाओ कि जैसा कि वो पहले लोग, वो तुम्हें गाफिल कर दे ऐसे जैसा कि तुमसे पहले लोगों को गाफिल किया था, और तुम फिर दुनिया और आखिरत का खसारा उठाओ। दरअसल दुनिया का खोल दिया जाना बहुत ज्यादा, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो अब जो दुनिया पे खोल दी गई है ना, ये एक इब्लीस के लश्करों में से एक लश्कर है, और बहुत बड़ा लश्कर है, दज्जालियत का लश्कर, मादा परस्ती का लश्कर। दज्जालियत मादा परस्ती दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये लश्कर जो अब दुनिया पे खोला गया है ना, इससे पहले नहीं खोला गया था, और ये जैसे लोगों को हलाक करेगा ना, और कर रहा है, इससे पहले नहीं। आप बड़े बड़े फन के मुजाहिरे देखेंगे, आप देखें कि इधर हम लोग चटनी से रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे, और अब बकरे मुर्गे खा खा के भी कहते हैं कि मर गए मर गए मर गए। नाशुक्री है ना जी। तो बात दूसरी तरफ चली गई, ये जो डक्की भाई टाइप लोग है ना, इनके का मतमे नजर दुनिया कमाना ही है। वो डॉक्टर साहब की जो फैन फॉलोइंग है ना, उसको उसके दिल में एक ये हमदर्दी अपने बारे में पैदा करना चाहते हैं, और डॉक्टर साहब के साथ जो उन्होंने तस्वीर उतरवाई ना, उससे इनका मतमे नजर ये है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मजीद मेरे यानी कि उसमें इजाफा होगा। तो ये हल मिन मजीद दुनिया के मुतालिक कम नहीं होती, ये बढ़ती ही चली जाती है। कारून जो था मुसलमान था, बनी इसराइल में से था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, कि उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि उसकी जो है ना खजाने की चाबियां एक बड़ी ताकतवर जमात उठाया करती थी। तो वो जिस वक्त निकला अपनी कौम में, जरक बरक लिबास और खदब हशब उसके साथ है, और तो दुनिया परस्तों ने कहा या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, कि ए काश कि हमारे पास भी ऐसा होता माल और दौलत जैसा कि कारून के पास है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़े ही नसीबे वाला बंदा है, बड़े मुकद्दर वाला बंदा है। मुकद्दर तो डक्की भाई के हैं, वरना जिंदगी तो यही है कि ये देखे ना जी, अल्लाह ताला रहम करे हम लोगों पे, हमने हलाल हराम नहीं देखना, लेकिन कहते हैं मुकद्दर तो डक्की भाई के हैं। अब डक्की भाई ये इस जैसे जितने भी हो जाएं, आप देख लेना जी, अल्लाह ताला रहम करे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक एक बात पे मेरा ईमान बढ़ता है। फरमाया कि वो एक वक्त आएगा बंदा ये फिक्र नहीं करेगा कि आया वो जो माल ले रहा है हलाल है या हराम है। अब वही जमाना आ गया है कि लोग चकाचौंध देखते हैं कि इसके पास कितना पैसा है। ये नहीं, एक जमाना था लोग मेहनत करके जो ऊपर जाता था ना, लोगों के लिए एक सबक होता था। दरसों कहते थे कि उसे देखो, वो फलां के बेटे को रातों को पढ़ता था, उसने मेहनत की और अब देखो कहां पहुंच चुका है। तो बाकी उस मेहनत में फिर कोशिश करते थे कि मैं भी उसी तरह की स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचूं। अब क्या है, अब सारे डकी भाई बनने के चक्कर में है। वो पता है कि पहले कहते थे सहज पके सो मीठा हो, कि फल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पकता है ना तो वो मीठा होता है। अब कहते हैं मसाला लगाओ और फल तैयार है दूसरे तीसरे दिन। तो ये मसाले के जमाने हैं, मसाले वाले फल जो है ना ये मार्केट में आ चुके हैं। ये डक्की भाई भी मसाले वाला फल है, तो सारे के सारे वो मसाले वाले फल बनना चाहते हैं। लेकिन सहज पके सो मीठा हो, थोड़े पे गुजारा कर लें, हलाल पे गुजारा करें, अल्लाह की निगाह में कदर होगी। और ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, ऐसे आंख बंद होगी कि जो लोग सिर्फ पसंद करते हैं, फैलाने का जिक्र नहीं है, युहिब्बून, कि सिर्फ इस बात को बेहयाई कोई और भी फैला रहा है, वो सिर्फ इस चीज को पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबक है फैन फॉलोइंग को। नकी भाई का इंजाम तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, ये कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहता। ये आयत उन 8 मिलियन फॉलोअर्स के लिए है जो
ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہے ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ, کہ پھیلے برائی, فی الذین آمنوا, ایمان والوں میں, تو لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ. اس پہ میں ایک بات بتاؤں, اگر لوگ ناراض نہ ہوں, ہمارے جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو اب آ کے لوگ ان کو ہیرو سمجھنے لگے ہیں نا. میں پچھلے 20 سال میں نے دیکھا بھی ہے, اور آپ خود بھی دیکھ لیں, جتنے مشہور ایکٹرز مرے ہیں ان کی زندگی کے آخری سال کچھ ہی دیکھ لے. ایک ایکٹر تھا بڑا مشہور, اس نے شب دیکھ وغیرہ ڈرامہ کیا تھا, پرانے لوگ جانتے ہیں. اس کا جس وقت انٹرویو ایک دن میں دیکھ رہا تھا, ایک مرد ایک عورت بیٹھے اور وہ رو رہا ہے, کہتا ہے میں وہ بندہ ہوں جو ہر سال کار تبدیل کرتا تھا اور نئے ماڈل کی کار لیتا تھا, اب میرے بچے مجھے چھوڑ گئے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ رو رہا ہے, پھر میرے تک کیا ہو گیا. تو میں نے اکثر ان کے بارے میں نا دیکھا ہے کہ ایکٹرز جو ہوتے ہیں نا, ان کی آخری زندگی الا ماشاء اللہ کوئی توبہ کر لے قسم کرسی کی حالت میں گزرتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور ان کی ایسی, اور اکثر غربت میں مرتے ہیں, تنگ دستی میں مرتے ہیں, تنگی میں مرتے ہیں. الا ماشاء اللہ کسی, یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو ہے نا چند روزہ زندگی سے دھوکے میں مت آ جاؤ. دنیا دھوکے کا سامان ہے, اس دھوکے میں جو پڑ گیا تو وہ سمجھو اس نے اپنی ہر چیز برباد کر لی. چند روزہ حلال کمائیں, اور ڈکی بھائیوں کو فین مت بنائیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے فین ہونے چاہیے اچھے لوگ, اچھے کردار کے لوگ. ٹھیک ہے جی, یہ جو معاشرے میں ٹرینڈ سیٹ کریں گے, بربادی تباہی کا ٹرینڈ ہے, اور ہر بندے کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی چمک دمک, ریزل ڈیزل, پمپ اینڈ شو جو ہے وہ دکھا رہا ہے, اور لوگ اس سے مرعوب ہو رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے مرعوب ہونے کی. عزت کی روزی ہو, حلال کی روزی ہو, ایک مزدور ہے حلال کی روزی, عزت کی روزی کماتا ہے, زیادہ عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. جیسے ناظرین, ان فین فالوئنگ کے لیے بہت بڑا یہ پیغام ہے اس میں ویڈیو میں بھی, کہ ایک مشکات شریف کی حدیث بھی میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں گا. تو حضور نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمت فانک لا تدری ما هو لكن بعد موته, کہ کسی فاجر کی کسی نعمت پہ تم میں رشک نہ ہو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ یعنی النار, اور اللہ کے پاس اس کے لیے ایک قاتل موجود ہے, اور وہ قاتل کون ہے, وہ آگ ہے, یعنی جہنم کی آگ. تو اگر آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو, یقیناً بچانا چاہیے بھی, مسلمان کے لیے ضروری ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے. اور آخر میں کہوں گا, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ یہ پیغام اگر ڈکی بھائی کے پاس اگر چلی جاتی ہے ہماری یہ ویڈیو تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر وہ ہدایت لے لیتا, اللہ نے اگر اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.